بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. یہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن بہت سے لوگوں کا اصرار ہے، فون پہ بھی پوچھتے ہیں، براہ راست بھی کئی لوگ ملاقات کر کے یہ بات پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، مال و دولت کی فراوانی ہو، مال و دولت کی وسعت ہو، ہم امیر ترین بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کلمے کا ورد بتایا، احادیث میں اس کے بہت فوائد ہیں. فرمایا کہ کلمتان ثقیلتان فی المیزان، اس کے کلمات جو ہیں ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں. خفیفتان فی اللسان، اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں. جو عمل وزن میں سب سے زیادہ ہو، زبان پہ ہلکا ہو، اللہ کو محبوب ہو، اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، تنگ دستی کو دور کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے خصوصی طور پر یہ فرمایا جو تنگ دستی کے عالم میں تھے، بیماریوں میں گھرے ہوئے تھے، پریشانیوں میں تھے، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ حالت تھی. آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو عرض کرنے لگے، میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے تنگ دستی نے اور بیماریوں نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. آپ نے فرمایا تو وہ وظیفہ کیوں نہیں کرتا جس کی برکت سے اللہ اپنی پوری مخلوق کو روزی دیتا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو.
اب اس کے پڑھنے کے بزرگان کرام نے مختلف طریقے بتائے ہیں اور اپنے اپنے معمولات ہیں۔ جو سب سے بہترین اور افضل طریقہ ہے، مشہور اور مجرب طریقہ ہے، وہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب لوگوں کے اصرار پر میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ اس سے بڑا مجرب وظیفہ اور کوئی نہیں۔ مالدار بننے کے لیے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بتایا، وہ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے چند دن ہی پڑھا، میرے پاس اتنا مال آ گیا، اتنی دولت آ گئی کہ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم صرف وظیفے تو کرتے ہیں، اس کا تو شوق رکھتے ہیں، لیکن باقی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو ہیں، آپ کے مبارک جو طریقے ہیں، ان کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وظائف بھی کریں گے تب فائدہ ہوگا۔ باقی کسی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اکل حلال جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حلال کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا گیا تو اس کی برکت سے ایسا نور ہوگا، ایسی عظمت اور ایسا فائدہ ہوگا، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اس کی اللہ قبول فرمائے۔ آج ہم مال کی کثرت مانگتے ہیں، مال کی زیادتی مانگتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوال نہیں کیا یا اللہ تو میرے اس مال میں برکت بھی پیدا فرما۔ برکت ہوگی، تھوڑے مال سے بھی اتنے بڑے فائدے ملیں گے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے، یہ وظیفہ تو مالدار بننے کے لیے بہت ہی مجرب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری جائے، جس کو اللہ نے پسند کیا کہ آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ اتنا محبوب ہے، جو بھی اس کو اپنائے گا اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، جس کو اللہ نے مال کی وسعت، مال کی فراوانی، وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ جو ذمہ دار ہیں اپنی زمینوں میں سے، اپنی فصل میں سے اس کا عشر ادا کریں۔ سونا چاندی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو ایک آدمی مالدار نہیں بن سکتا، بلکہ پورا ملک مالدار بن سکتا ہے۔ عربوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی کہ مسجد نبوی کے سامنے ہم مجبور ہو کر لیٹے ہوتے تھے اور لوگ آ کر ہماری گردن کے اوپر پاؤں رکھتے تھے، اپنے پاؤں سے گردن کو دباتے تھے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا جو آدمی مجنون ہو، دیوانہ ہو، اس کی گردن کو پاؤں سے دبایا جاتا تھا، حالانکہ وہ مجنون نہیں ہوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ اور کچھ دن ہی گزرے، زکوٰۃ کا حکم آیا، مال و دولت آیا، تو اللہ نے اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا، ہم ڈھونڈتے تھے کہ زکوٰۃ کس کو دیں، کوئی آدمی ہمیں ملتا ہی نہیں تھا۔ اس طرح وہ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب والے، ٹھیک ہے ہر بندے کے اندر عیب بھی ہوتے ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ ان کے اندر برائیاں بھی ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہاں اب بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا، وہ دوسرے ممالک کے اندر غریب لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، جس کو بھی اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اپنے مال سے، مال مویشی ہے تو اس میں سے، سونا چاندی ہے تو اس میں سے،
زمین ہے تو اس کے غلے میں سے زکوٰۃ اور عشر دیں، انشاءاللہ آپ خود بھی مالدار ہوں گے، آپ کا ملک بھی مالدار ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے مقامی علماء سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کے فوائد بتائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک طریقوں اور اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔